الحمد لله الذي خلق الخلق وصوره كيف شاء وكتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية الحلال ما أحل والحرام ما حرم الدين ما شرع والأمر ما قضى الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى صحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وقال تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم میرے محترم بھائی اور دوستو، ایک اللہ ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے، مادی شکلیں، روحانی شکلیں، لطیف شکلیں، کثیف شکلیں، آسمان کی بلندیاں، زمین کی پستیاں، پہاڑوں کی سختیاں، یہ سب اللہ کی مرہون منت ہیں۔ پانی میں روانی، سمندروں میں طغیانی، پھول میں مہک، عقاب کی بلند پرواز، زمین کے اندر آگ، پیٹرول، تیل، گیس، درخت، جنگلات، منہم من یمشی علی بطنہ، پیٹ پہ رینگنے والے، منہم من یمشی علی رجلین، دو پاؤں پہ چلنے والے، منہم من یمشی علی اربع، چار پاؤں پہ چلنے والے، یہ سب اللہ کی تخلیق اور اللہ کا شاہکار ہیں۔ اللہ کی سب سے پہلی صفت جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ اس کا خلاق ہونا ہے، کہ اس جہان کا کوئی خالق بڑی طاقت والا، بڑے سمجھ والا، بڑے علم والا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ جو چیزوں کو بناتا ہے اور عجب انوکھے انداز میں بناتا ہے۔ ہر چیز پر ایک وقت ایسا آیا ہے کہ وہ کچھ نہیں تھی۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، انسان پر ایک وقت ایسا آیا ہے کہ یہ کچھ نہیں تھا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، نہ انسان کچھ تھا نہ یہ کائنات کچھ تھی۔ یہ آسمان کیسے بلند ہوا؟ کہ والسماء رفعها، کہ اس کو اللہ نے بلند کیا۔ کیسے بلند کیا؟ بغیر عمد، نیچے کوئی ستون نہیں لگایا۔ پھر کتنی مضبوط چھت بنائی، رفع سمکہا فسواہا، اس کی چھت اٹھائی، اسے مضبوط کیا۔ کتنا مضبوط ہے
ما لہا من فروج، چھت لمبی ہو نیچے پلر نہ ہو پھٹ جاتی ہے. تو میرا اللہ کہتا ہے کہیں دکھاؤ کوئی پھٹا ہوا آسمان، وہ جھول جاتی ہے. رنگ روپ ذائقے شکلیں تاثیر خواص سب اللہ کا دیا ہوا ہے. بلا وهو الخلاق العلیم، ایک زبردست بنانے والا. شکل کس نے بنائی ہے؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، شکلیں بھی اللہ نے بنائی. اس میں روح کس نے ڈالی ہے؟ الباری. الباری هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق الباري المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سارے جہان کو شکل کس نے دی؟ الخالق اللہ. اس میں روح کس نے ڈالی؟ الباری اللہ. اس کو تصویر کس نے دی؟ المصور اللہ. پھر اس میں تدبیر کون چلاتا ہے؟ یدبر الامر من السماء الى الارض، یہاں تدبیر بھی چلتی ہے اللہ. پھر اس میں زندگی اور موت کے نظام کون چلاتا ہے؟ امات و احیا، یحیی و یمیت، وہ بھی اللہ. پھر اس میں عزت اور ذلت کے فیصلے کون کرتا ہے؟ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وہ بھی اللہ. اس میں حکومت، عروج، زوال، بلندی پستی کے فیصلے کون کرتا ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، وہ بھی اللہ ہے جو اٹھاتا ہے اور گراتا ہے اور عروج لاتا ہے، زوال لاتا ہے، بلندیوں پر پہنچاتا ہے، پستیوں میں گراتا ہے، وہ بھی اللہ ہے. وتعز من تشاء، وہ بھی اللہ ہے. وتذل من تشاء، وہ بھی اللہ ہے. خزانے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ بیدک الخیر، وہ بھی اللہ ہے. قدرت کیسی ہے؟ انک علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اس کی طاقت اور ہیبت اور قدرت. اس کی قدرت کی دلیل کیا ہے؟ تولج اللیل فی النہار، وہ رات کو لمبا کر رہا ہے، دن کو چھوٹا کر رہا ہے. تم اس کا الٹ کر کے دکھا دو کہ رات کو روک دو، دن کو بڑھا دو اور رات کو گھٹا دو. وہ اب تمہارے سامنے راتوں کو لمبا کر رہا ہے اور دن چھوٹے کر رہا ہے. انک علی کل شیء قدیر، یا اللہ تو ہر چیز پر قادر. دلیل کیا ہے؟ تمہارے سامنے ہے. تولج اللیل فی النہار، رات لمبی ہو رہی، تم چھوٹی کرو. اگلے 6 مہینوں میں وتولج النہار فی اللیل، وہ دن کو لمبا کرے گا، رات کو چھوٹا کرے گا. تم اس کو الٹا کے دکھا دو، اس کو پھیر کے دکھا دو. جب یہ تم نہیں کر سکتے تو تمہیں ماننا پڑے گا انک علی کل شیء قدیر، کہ قدرت، قادر، قدیر، جابر، جبار، عالم، علیم، خالق، خلاق، ناصر، نصیر، عالم، علام، جابر، جبار، قاہر، قہار. وہ ایک ہے جس کا نام اللہ ہے. ذالکم اللہ ربکم الحق، وہ اللہ ہے. وہ اللہ جو اپنی ذات، اپنی صفات میں نہ سوچا جا سکتا ہے، نہ خیال میں آ سکتا ہے، نہ تصور میں آ سکتا ہے. لیس کمثلہ شیء، نہ ذات میں کوئی اس جیسا، نہ صفات میں کوئی اس جیسا. تو میں قیاس کیسے کروں؟ میں تصور کیسے کروں؟ میں اس کی مثال کہاں سے ڈھونڈوں کہ وہ کہتا ہے میرے جیسا کوئی نہیں. لیس کمثلہ شیء، اس کا مثل کوئی نہیں. یہاں کاف کے لفظ کو تفسیر کے علماء نے لکھا ہے زائد ہے، فالتو ہے. فالتو نہیں ہوتا، عربی زبان میں کوئی شے فالتو نہیں. یہ آیت کو خوبصورت بنانے کے لیے اضافہ ہے، تحسین کے لیے. لیکن یہ کاف ایک مطلب، زائد بھی ٹھیک ہے، بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے. اس کا یہاں دوسرا مطلب ہے جو اس پہلے مطلب سے زیادہ خوبصورت ہے.
جب کسی چیز کو صفات میں تشبیہ دی جاتی ہے تو کاف کا لفظ بولا جاتا ہے، کاف کا لفظ بولا جاتا ہے، اور یوں کہا جاتا ہے کالبحر یقذف للقریب لآلیا جودا ویبعث للبعید سحائبا. یہ جو بادشاہ ہے یہ سمندر کی طرح ہے سخاوت میں. کل بحر، کاف آ رہی، کل بحر، یہ سمندر کی طرح ہے کہ قریب آؤ موتی دیتا ہے، دور چلے جاؤ تو بادل تمہارے پیچھے بھیج دیتا ہے. پھر یہ حسن و جمال میں کیسا ہے؟ کل بطر، کل بطر حیث اتجہت رأیتہ یہدی الی عینیک نورا ثاقبا. یہ جو بادشاہ ہے یہ چاند کی طرح خوبصورت ہے کہ جدھر بھی دیکھو تمہاری آنکھوں کو یہ ٹھنڈک پہنچاتا ہے. کل بحر کل بدر کالشمس فی کبد السماء وضوءها یغشی البلاد مشارقا ومغاربا. یہ بلندیوں میں یہ عروج میں نصف النہار کی طرح ہے کہ چاروں طرف جس کی روشنی پھیلتی ہے. تو میں نے آپ کو عربی کے 3 شعر پڑھ کے سنائے ہیں جس میں کاف کل بحر کل بدر کل کالشمس، یہاں تشبیہ ہے صفت میں، سخاوت میں سمندر کی طرح، حسن و جمال میں چاند کی طرح، بلندی غلبے میں سورج کی طرح. اور جب کسی کو صفات میں تشبیہ دی جاتی ہے تو کاف، اور جب ذات میں تشبیہ دی جاتی ہے تو مثل کا لفظ بولا جاتا ہے. مثل استریب عربی کا ایک شعر ہے، انا سروج وہذا ولد والشبل فی المخبر مثل الاسد. میں سروجی ہوں، یہ میرا بیٹا ہے، اور شیر کا بیٹا مثل الاسدی، وہ شیر ہی ہوتا ہے. جب ذات میں تشبیہ ہو تو مثل کا لفظ آتا ہے، جب صفات میں تشبیہ ہو تو کاف کا لفظ آتا ہے. تو میرا اللہ کہتا ہے نہ ذات میں میرا کوئی مثل ہے، نہ صفات میں میرا کوئی مثل ہے، نہ صفات میں میرے کوئی مشابہ ہے، نہ ذات میں میرے کوئی مشابہ ہے. لیسا کا مثل، لیسا کا، نہیں کوئی صفات میں تیرے رب جیسا، مثل نہیں کوئی ذات میں ہی اس جیسا، شیء لیسا کمثلہ شیء. بحر و بر میں، عرش و فرش میں، ثراء و ثریا میں، زمین و آسمان میں، شرق و غرب میں، شمال و جنوب میں، بلندیوں میں پستیوں میں، نہیں 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 کوئی تیرے رب کا ثانی، نہ صفات میں اور نہ ذات میں. وہ نہ صفات میں اس جیسا پاؤ گے نہ ذات میں اس جیسا پاؤ گے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. تو پھر وہ کیسا ہے؟ تو وہ خود کہتا ہے قل هو اللہ احد. انہیں کہو وہ احد. احد کسے کہیں؟ اکیلا نہیں. احد وہ واحد ہے، واحد اکیلا. اور احد جس کا دوسرا بن نہ سکتا ہو، جس کا دوسرا بن نہ سکتا ہو، یکتا، فرد. قل هو اللہ احد. جاؤ ڈھونڈو. جب رب جیسا کوئی اور ملے پھر اس کو سجدے چھوڑ دینا، پھر اس کے روزے رکھنے چھوڑ دینا، پھر زکوٰۃ دینا چھوڑ دینا، پھر شراب کی محفلیں قائم کر دینا، پھر گھنگرو کی چھنکار پہ لٹو ہو جانا، پھر سود کے بڑے بڑے ادارے چلا لینا، پھر قتل و غارت کے بازار گرم کر دینا. اگر اس جیسا کوئی اور مل جائے تو یہ سب تمہارے لیے حلال ہے. اور اگر ایسا کوئی نہیں اور نہیں، اور اگر ایسا نہ پا سکو اور نہیں پا سکو گے، ڈھونڈو، جاؤ پھرو. راستے دراز ہیں، وسعتیں لامحدود ہیں، تمہیں اللہ جیسا نہیں مل سکتا. قل هو اللہ احد. ان سے کہو وہ احد، فرد، تنہا، بے مثل، یکتا. اور کیسا ہے؟ اللہ الصمد، غنی، بے نیاز، سب کے بغیر سب کچھ کرے، کوئی اس کے بغیر کچھ نہ کرے. اور کیسا ہے؟ لم یلد ولم یولد، نہ پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا،
اور کیسا ہے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی اس جیسا نہیں، کوئی اس جیسا نہیں۔ تین توحید اللہ مانگتا ہے، تین توحید۔ توحید کے تین تقاضے ہیں۔ وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، وہ اکیلا ہے۔ قل هو اللہ احد، وہ اکیلا ہے۔ وهو الذی فی السماء الہ، آسمان ہو وہ اکیلا ہے۔ وفی الارض الہ، زمین ہو وہ اکیلا ہے۔ للہ المشرق والمغرب، مشرق ہو تو اکیلا اللہ ہے، مغرب ہو تو اکیلا اللہ ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، شمال میں دیکھو تو اکیلا اللہ ہے، جنوب میں دیکھو تو اکیلا اللہ ہے۔ آسمان کے پرت اٹھا اٹھا کے دیکھو تو اکیلا اللہ ہے، زمین کی تہیں کھود کھود کے دیکھو تو اکیلا اللہ ہے، پہاڑوں کی غاروں میں اتر کے دیکھو تو اکیلا اللہ ہے، سمندر کی گہرائیوں میں ڈوب کر دیکھو تو اکیلا اللہ ہے، دانے کو چیر کے دیکھو تو وہاں بھی اکیلا اللہ ہے۔ بلند و بالا چوٹیاں دیکھو اور سرب فلک پہاڑ دیکھو اور برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑ دیکھو، بادلوں سے ڈھکی ہوئی چوٹیاں دیکھو تو اکیلا اللہ ہے۔ قوس و قزح کے رنگ دیکھو تو اکیلا اللہ احد۔ قل هو اللہ احد، یہ مانو کہ وہ ایک ہے، وہ ایک ہے۔ متخذ صاحب ولا ولد، وہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ الملک لا شریک لہ، والفرد لا ند لہ، والسمیع والعلی لا سمیع لہ، والغنی لا ظہیر لہ، وہ اکیلا، شریک نہیں، وہ فرد، مثل کوئی نہیں، مثال کوئی نہیں، شبیہ کوئی نہیں، پارٹنرشپ کوئی نہیں، ہر چیز سے کٹا ہوا ہے، کوئی رشتہ اوپر نہیں، کوئی رشتہ نیچے نہیں، اس اپنی ذات میں احد۔ احد کا کیا مطلب ہے؟ کہ اکیلا تمہیں کافی ہے۔ احد کا کیا مطلب ہے؟ کہ اکیلا تمہیں کافی ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدا، احد کا کیا مطلب ہے؟ کفا باللہ وکیلا، ایک کو وکیل بنا، کفا باللہ کفیلا، ایک کو کفیل بنا، کفا باللہ حفیظا، ایک کو نگہبان بنا، حفیظ بنا، کفا باللہ شہیدا، ایک کا دم بھر اسی کو ہر وقت حاضر باش سمجھ، کفا باللہ ولیہ، ایک سے دوستی لگا، کفا باللہ نصیرا، ایک کو مددگار سمجھ، ایک کو مدد کے لیے پکار، ایک کو مدد کے لیے بلاؤ، ایک کو مدد کے لیے پکارو۔ المدد صرف اللہ کے ساتھ، المدد صرف اللہ کے ساتھ، المدد صرف اللہ کے ساتھ، اللہ کے سوا مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک ایک ایک، آسمان میں زمین میں، الناصر، النصیر، الحافظ، الحفیظ، الشاہد، الشہید، الراقب، الرقیب، العالم، العلیم، ایک ہے۔ ایک کو کافی سمجھو کہ وہ تم سے خود کہتا ہے الیس اللہ بکاف عبدا، میں اکیلا تمہیں کافی نہیں۔ اللہ بھی کرے تو اے بھی کرے، اللہ تو بھی منگو تو اے دیکھو لو بھی منگو۔ یہی تو غیر کی پوجا ہے، یہی تو اللہ کا دامن چھوڑ دینے کا راستہ ہے۔ اور کسے کہتے ہیں اِلٰہٌ مع اللہ، اور کسے کہتے ہیں اِلٰہٌ مع اللہ؟ تمہارا اللہ دعوے کرتا ہے، پھر ہم نے چیلنج کرتا ہے، امن خلق السماوات والارض، کس نے آسمان زمین بنایا؟ وانزل لکم من السماء ماء، یہ بادلوں سے پانی کس نے برسایا؟ فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، پھر یہ خوبصورت باغات کس نے لگائے؟ کہہ سکتے ہو کہ فلاں نے لگائے، کہہ سکتے ہو کہ اللہ نے آسمان اٹھایا اور ساتھ فلاں نے بھی اٹھایا، اللہ نے زمین کو بچھایا اور فلاں نے بھی بچھایا، اللہ نے دانے کو پھاڑا اور فلاں نے بھی موٹا دیا، اللہ نے گٹھلی کو پھاڑا اور تنے کو اوپر اٹھایا اور جڑ کو نیچے لے کر گیا اور فلاں نے بھی ساتھ موٹا دیا۔ کہہ سکتے ہو کوئی ہے تو وہ پاگل ہے، کوئی ہے تو وہ دیوانہ ہے، کوئی ہے تو وہ اللہ کا نہ جاننے والا ہے۔ جب اللہ ہی ہے تو پھر اللہ کا دعویٰ سنو، اِلٰہٌ مع اللہ،
اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، ہے کوئی میرے سوا معبود؟ بل ہم قوم یعدلون، پھر یہ فیصلہ آباد والوں کو کیا ہوا کہ مجھے چھوڑ کر غیروں کو پکارتے ہیں، مجھے چھوڑ کر غیروں کے آگے جھولیاں پھیلاتے ہیں، مجھے چھوڑ کر غیروں سے المدد المدد کے نعرے لگاتے ہیں۔ اللہ نصیر، اللہ کفیل، اللہ وکیل، اللہ شہید، اللہ رقیب، اللہ ولی، اللہ ناصر، اللہ مہیمن، اللہ عزیز، اللہ جبار، اللہ متکبر، اللہ خالق، اللہ باری، اللہ مصور، اللہ غفار، اللہ قہار، اللہ وہاب، اللہ رزاق، اللہ فتاح، اللہ علیم، اللہ قابض، اللہ باسط، اللہ خافض، اللہ رافع، اللہ معز، اللہ مذل، اللہ سمیع، اللہ بصیر، اللہ حکم، اللہ عدل، اللہ لطیف، اللہ خبیر، اللہ حلیم، اللہ عظیم، اللہ غفور، اللہ شکور، اللہ عالی، اللہ حسیب، اللہ شکور، اللہ جلیل، اللہ کریم، اللہ رقیب، اللہ مجیب، اللہ واسع، اللہ مجید، اللہ باعث، اللہ شہید، اللہ حق، اللہ وکیل، اللہ قوی، اللہ متین، اللہ ولی، اللہ حمید، اللہ محصی، اللہ مبدی، اللہ معید، اللہ محیی، اللہ ممیت، اللہ حی، اللہ قیوم، اللہ واجد، اللہ ماجد، اللہ واحد، اللہ احد، اللہ صمد، اللہ قادر، اللہ مقتدر، اللہ مقدم، اللہ مؤخر، اللہ اول، اللہ آخر، اللہ ظاہر، اللہ باطن، اللہ والی، اللہ متعال، اللہ بر، اللہ تواب، اللہ منتقم، اللہ عفو، اللہ رؤوف، اللہ مالک الملک، اللہ ذو الجلال والاکرام، اللہ مقسط، اللہ جامع، اللہ غنی، اللہ مغنی، اللہ مانع، اللہ ضار، اللہ نافع، اللہ نور، اللہ هادي، الله بديعي، الله باقي، الله وارث، الله رشيد، الله صبور، الله حنان، الله منان، الله ديان، الله ذو الجلال والإكرام، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا